سب سے پہلے تو آپ حضرات کی اس حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی پر آپ حضرات کو دعا دینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت قوت مزید عطا فرمائیں، آپ کو مزید قوت و ہمت عطا فرمائیں کہ آپ حضرات نے محض للہ فی اللہ محبت کی بنا پر یاد فرمایا اور مجھے راستے میں ذرا تاخیر ہو گئی تو آپ حضرات نے انتظار بھی کیا۔ انتظار طبعی طور پر بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن عذر تھا، والعذر عند کرام الناس مقبول۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم سلیم اور عمل مستقیم عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے روزانہ ہر نماز میں، اور ہر نماز ہی میں نہیں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس میں بہت حکمتیں مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بالکل واضح ہے وہ دو تین چیزیں عرض کرنا ضروری، مفید اور نافع سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کا استحضار نصیب فرمائے، اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ اے پروردگار ہم کو سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، مگر وہ صراط مستقیم ہم کو اپنی عقل سے طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کو متعین فرما دیا ہے کہ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، کس کا راستہ ہے؟ تو فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان حضرات کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن پر فرمایا ہے، اس کی بھی صراحت موجود ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو اختیار کرنے والوں کو منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کے لیے فرمایا کہ ان کے 4 لقب ہیں، وہ 4 طبقے ہیں، 4 گروہ ہیں، 4 قسم کے حضرات ہیں۔ ایک تو حضرات انبیاء اور رسول ہیں، دوسرے حضرات صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، شہداء کرام، اور چوتھے صالحین ہیں، امت کے قیامت تک آنے والے دیندار اللہ والے۔ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے متعین فرمایا۔ تو ہم کو ان 4 طبقوں کو، 4 گروہ کو، حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کا فیصلہ کرنا ہے، ارادہ رکھنا ہے، نیت رکھنی ہے، عزم رکھنا ہے، اپنا بھی، اپنی نئی نسل کا بھی، بچوں کا بھی، گھر والوں کا بھی، بچے ہوں، جوان ہوں، اندھیر ہوں، بوڑھے ہوں، ان کو یہ عزم رکھنا ہے، پختہ ارادہ رکھنا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر چلتے رہنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔
کیسے بھی حالات ہوں، کیسے ہی حالات ہوں، مگر ہم کو صراط مستقیم کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ حالات تو ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارے احوال، انہی کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حالات خراب، میں نے کہا نہیں، حالات خراب نہیں ہیں، ہم لوگوں کو جانچتے رہنا چاہیے اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنے احوال کو جانچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کس طریقے سے زندہ رہنے کا حکم دیا ہے کہ تم کیسے زندہ رہو۔ تو یہ تو حضرات انبیاء، حضرات صدیقین، حضرات شہداء، حضرات صالحین کا اسوہ اور نمونہ، ان کے فکر و عمل کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس میں ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ صاحب اب کیا کریں، ہم کیا کریں، کس حال میں کیا کریں، یہ نہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے بس۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، مسلم اسی کو کہتے ہیں، محسن اسی کو کہتے ہیں، عام زبان میں صحیح معنی میں مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کام تو کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے۔ تو حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین نے جو کام کیا، خواہ وہ ان کے عقیدے ہوں یا ان کے اعمال ہوں یا ان کے اخلاق ہوں یا ان کے اقوال ہوں یا ان کے افعال ہوں یا ان کے احوال ہوں، وہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ انہوں نے کیسے ہی حالات آئے کیا کیا، بس۔ سبق کا بنیادی حصہ تو یہ ہے صراط مستقیم پر چلتے رہنے کا، صراط مستقیم پر چلنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ، ان کے فکر و عمل کو اپنا نمونہ بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حصہ ہے کہ کچھ کام نہیں کرنے ہیں، اس کے لیے فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم پر عمل کے لیے ان 4 طبقوں کو سامنے رکھنا ہے، حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کو، اور حدیثی زبان میں کہیے، یہ تو قرآن کی زبان میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، یہ حضرات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جو چیز ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم کو آگاہ کر دیا ہے کہ صراط مستقیم، بالکل جو سیدھا راستہ اللہ تک پہنچانے والا، جنت تک پہنچانے والا، اللہ کی رضا حاصل کرانے والا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے، مگر اس میں رکاوٹ، اس میں رولا، اس میں مانع کیا چیز بنتی ہے؟ مغضوبین اور ضالین کا راستہ، ان کا طریقہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ ان کا نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، یا جو لوگ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ حدیث شریف میں صاف صاف بتلا دیا گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو مغضوبین یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں، اور بقیہ سب ان کی شاخیں ہیں۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو یہود گرو ہے، اور جو یہاں ہیں جن سے آپ کا سابقہ اور پالا ہے، وہ ان کے چیلے ہیں۔ اس کو اگر آپ نے یاد رکھا تو کبھی بھی
گمراہی میں نہیں پڑیں گے، دھوکے میں نہیں پڑیں گے، مغالطے میں نہیں پڑیں گے۔ کیوں؟ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے دوست اور دشمن دونوں کو پہچانتا ہو۔ خالی دوست کو پہچانتا ہو، دشمن کو نہ پہچانتا ہو تو ادھوری بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عیسائی بادشاہ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ تمہارے امیر المومنین کیسے ہیں، ان کا کوئی خاص بس بتلاؤ، کوئی خوبی بتلاؤ۔ تو انہوں نے بالکل جچا تلا جواب دیا، فرمایا کہ لا یخدع ولا یخدع، ہمارے امیر المومنین ایسے ہیں کہ نہ تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ تو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہمارے حکیم الامت جامع المجددین حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ جو چونکہ فاروقی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل و دماغ کا فیضان حضرت پر بھی فرمایا تھا۔ حضرت نے اس کی دو لفظی شرح کی، فرمایا مومن کامل وہ ہے جو کمال ایمان کی وجہ سے دھوکہ دیتا نہیں، اور مومن کامل کے لیے جیسے کمال ایمان بنیادی حصہ ہے، ایسے ہی کمال عقل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی کمال ایمان رکھتا ہوگا وہ دھوکہ دینا پسند نہیں کرے گا، اور جو کمال عقل رکھتا ہوگا اس کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کا تعارف دو لفظی تعارف کرایا، لا یخدع ولا یخدع۔ ایسے ہی حضرت نے دو لفظی تشریح فرمائی کہ نہ تو ان کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کمال ایمان کی وجہ سے دھوکہ دیتے نہیں اور کمال عقل کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب آدمی ان دو چیزوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لے گا، ایک تو ایمان اور دوسرے عقل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فضل سے اس کے دنیا سے لے کر آخرت تک کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب ہر آدمی کو نہ تو کمال ایمان حاصل ہوتا ہے نہ کمال عقل، خدا داد چیز ہے، وہابی چیز ہے، نعمت خداوندی ہے، جس کو بھی حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے، مگر دوسرا کوئی محروم نہ سمجھے اپنے کو۔ اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کمال ایمان اور کمال عقل حاصل ہونے کا راستہ، اس کا طریقہ ہے صحبت۔ مومن کامل اور عاقل کامل کی صحبت اختیار کرے۔ ہر شخص کمال ایمان کمال عقل نہیں رکھتا، مگر صحبت تو اختیار کر سکتا ہے، ان کی ہم نشینی اختیار کر سکتا ہے، ان کے پاس آنا جانا رکھے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بہت سادہ لفظوں میں فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو مجالست، نہ اٹھنا بیٹھنا شیخ کے پاس، نہ مکاتبت، پھر کیسی مسالکت، پھر کیسے سلوک طے ہو رہا ہے بھائی۔ اس لیے ان حضرات کی صحبت سے وہ ذوق حاصل ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت میں رہنے والوں کو دیکھا جو کسی دارالعلوم، مظاہرالعلوم اور بڑے بڑے مراکز سے فارغ نہیں تھے، مگر انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تھی، تو ان کے اندر ایمان میں بھی کمال محسوس ہوتا تھا اور عقل میں بھی کمال محسوس ہوتا تھا۔ میں لوگوں سے مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے مفتی صاحب تھے،
ان سے وہاں کے ایک بہت چھوٹے تھے ان سے عمر کے اعتبار سے بھی اور بھی دوسرے اعتبارات سے بھی، انہوں نے کوئی ڈھیلا ڈھالا فتویٰ دینے کے لیے کہا، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ان بڑے بزرگ نے، انہی نے مجھ سے خود بیان فرمایا تھا، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کے شاگرد خاص تھے اور حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ خاص تھے، ان کے مجاز تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں صاحب نے کہا، ارے نہیں مفتی صاحب چلتا ہے، لکھ دیجئے، کچھ حرج کی بات نہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں چلتا، ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور جگہوں سے بھی لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہیں سے بھی لکھا جا رہا ہو، کہا جا رہا ہو، آپ کو معلوم ہے، آپ جو یہاں دیوبند و سہارنپور کے سیدھے سادے عوام دیہاتی گاؤں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناسمجھ ہیں، انہوں نے ورنہ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کی صحبت اٹھائی، یہ بات کو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ اس لیے دارالعلوم سے یہ فتویٰ نہیں لکھا جائے گا۔ بہت سے واقعات ہیں، سنانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں احقر کے پاس بھی مظاہر علوم میں تقریباً 100 سال سے بھی متجاوز عمر تھی ان صاحب کی، بہت بزرگ صورت آئے، مسئلہ پوچھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بیچارے کہیں دور سے معلوم ہوتا آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہ ماجری سے آئے۔ میں نے کہا ماجری سے تو سہارنپور کے بنسبت جلال آباد قریب ہوگا؟ کہ ہاں میں پہلے تو وہیں گیا تھا، مگر حضرت جی نے فرمایا کہ مفتی صاحب سے پوچھ لو۔ میں نے کہا مفتی صاحب تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، آپ ہی بتا دو۔ تو حضرت نے فرمایا میں مسئلہ نہیں بتایا کرتا، مسئلہ ہمارے یہاں مفتی صاحب ہی بتاتے ہیں، بسا اوقات مسئلہ سمجھنے میں، بسا اوقات جواب دینے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہاں کے مفتی صاحب باوجود ہے کہ شاگرد تھے، مگر ان کا کام تھا، بزرگ اللہ والے، خلوص صدق للہیت کی مشق کیے ہوئے، مگر مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم کے ناظم صاحب مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی عموماً مسئلہ نہیں بتاتے تھے، اور بھی بہت سے حضرات جن کا کام نہیں تھا فقہ و فتاویٰ کا، وہ مسئلہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ پوچھا کرتے تھے جس کا وہ کام ہوتا تھا، جس کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا، اطمینان و اعتماد ہوتا تھا کہ یہ فتویٰ علم کی روشنی میں اور دیانتداری کے ساتھ دیتے ہیں، مطالعے کی روشنی میں دیتے ہیں، علم کی روشنی میں دیتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے انہوں نے، ان کا اعتماد حاصل ہے، ان سے پوچھا کرتے ہیں۔ تو ان بڑے میاں نے ایک بہت چھوٹی سی بات کہی، لیکن بڑے کام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں مسئلہ تو پوچھ لیتا کسی بھی مفتی سے، مگر حضرت جی نے فرمایا کہ اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر وہاں چلے جاؤ، مفتی صاحب کے یہاں چھٹی پر گئے ہوئے۔ اور میں ہر مفتی سے اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتا کہ جو مفتی کسی کھونٹے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا، میں اس سے مسئلہ نہیں پوچھا کرتا۔ کھونٹے سے مراد ان کا تھا پیر، کہ اگر کوئی کسی پیر کا مرید نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر آزاد روی ہو اور آزاد فکری ہو، آزاد علمی ہو۔ بہت سی چیزوں میں آدمی علمی دلائل سے باتیں ایسی کرنے لگتا ہے جس میں نفسانیت اور شیطنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج ہی کا تازہ مسئلہ ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہادوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کے خاص ساتھیوں میں ہیں، خواجہ تاش لکھا ہے حضرت نے ان کو معارف القرآن میں اپنا، قصص القرآن ان کی بہترین کتاب ہے۔ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں انبیاء کے، اس کے لیے بہت مستند کتاب ہے اردو میں، قصص القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، حکمت بھی عطا فرمائی تھی، ہمت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے واقعات سنانے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک مختصر سی بات سنانا چاہتا ہوں۔
ان سے پوچھا گیا بہار میں کہ یہاں راشٹری گان اسکولوں میں گانے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا ہرگز ہرگز نہیں، اس لیے کہ پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ جب اس بات کو حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سہاروی کی اس رائے کو حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی جو دارالعلوم مظاہرالعلوم کے مفتی اعظم اور صدر مفتی تھے بیک وقت، 3 دن دارالعلوم میں 3 دن مظاہرالعلوم میں حضرت رہتے تھے، استاد الاساتذہ تھے، انہوں نے بھی حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید فرمائی تھی۔ فتاوی محمودیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور زبانی بھی میں نے اپنے ان بزرگوں سے سنا جو باقاعدہ ہندی اور سنسکرت کے اچھے ماہر محقق استاد تھے۔ مجھے خوب یاد ہے احقر کے نانا سید عبدالرب صوفی علیہ الرحمہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مسترشدین میں سے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کئی مضامین میں ایم اے تھے، اردو، فارسی، ہندی، انگریزی بہت اعلیٰ درجے کی جانتے تھے۔ میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ انہوں نے جو ان کے پاس بچیاں پڑھتی تھی چھوٹی عزیزوں کی گھر کے، یعنی ان کی نواسیاں، ان سے پوچھا کہ تم اسکول میں پڑھتی ہو یا مدرسے میں؟ تو بعض نے جواب دیا کہ اسکول میں۔ کہا وہاں جب تمہاری استانی آتی ہیں تو ان کو کیا کہتی ہو؟ انہوں نے ان کو جو سلام بتلایا، ان کا ارے توبہ توبہ توبہ، تمہارے والدین نے تم کو بتایا نہیں کہ یہ شرکیہ سلام ہے؟ پھر پوچھا کہ جب سب سویرے جمع ہو جاتے ہیں بچے تو اس وقت پھر کیا پڑھا جاتا ہے، کیا گایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے لگا بدھا گانا سنایا۔ اس کو سن کر انہوں نے پھر ان کی والدہ کو بلایا بچیوں، اور ان سے فرمایا کہ بچیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ کہا وہ میونسپلٹی کا قریب میں اسکول ہے وہاں جاتی ہیں۔ تو کہا تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ اپنی استانی کو سلام کرتی ہیں، آداب کہتی ہیں، یا نمستے و نمسکار کہتی ہیں، کیا کہتی؟ پوچھا نہیں تم نے ان سے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ ابھی سے ان کے دل و دماغ میں ان کو گھٹی میں پلاؤ، کیا شرک ہے، کیا توحید ہے، کیا کفر ہے، کیا اسلام ہے۔ جس وقت وہ پڑھاتے تھے ایسے واقعات تو صاف صاف مسلم بچوں سے کہہ دیتے تھے دیکھو یہ من گھڑت چیزیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ان پر ایمان رکھنے سے، ان پر یقین رکھنے سے آدمی مومن نہیں رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے بیان سے باہر ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان من العلم لجہلا، بے شک شبہ بعض علم بھی صورتاً علم ہوتے ہیں مگر حقیقتاً جہالت ہوتے ہیں۔ علم کے رہ بحق نمایت جہالت است، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے معیار بتلایا ہے، وہ علم جو حق کی رہنمائی نہ کرے وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ آج بڑے فخر سے ان چیزوں کو دینی مکاتب میں، دینی مدارس میں، دینی جامعات میں، اداروں میں، مراکز میں بڑے فخر کے ساتھ گایا جا رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے ان کو اللہ سے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں یہ کہ آدمی کفریات، شرکیات اور جو ان کی علامات ہیں ان کو اختیار کرے۔ استاد العلماء ہیں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند، اور شیخ الاسلام حضرت مدنی وغیرہم کے بھی استاذ ہیں۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، حضرت حکیم الامت ان کو فرماتے تھے کہ یہ ان کی حق تلفی ہے، یہ تو شیخ العالم تھے، ان کو شیخ الہند کہا جاتا ہے حالانکہ وہ شیخ العالم تھے۔ حضرت جب مالٹا سے واپس آئے تو راستے میں بمبئی میں اور کہاں کہاں استقبال ہوا۔ علی برادران محمد علی اور شوکت علی بھی اس موقع پر تھے۔ شوکت علی حضرت کے قریب تھے۔ جب حضرت
کہ نام کے ساتھ جے کے نعرے لگے، اور بھی بعض کفار و مشرکین جو لیڈر تھے ان کے بھی نام کے ساتھ وہی الفاظ کہے گئے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ناگواری کے ساتھ شوکت علی کا کرتا پکڑ کے کھینچا، فرمایا شوکت علی ہم تم کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر پر چھوڑ کر گئے تھے، کیا سن رہے ہیں؟ ان کا حضرت اس کے معنی فتح اور کامیابی کے ہیں۔ حضرت فرمایا واہیات بات ہے، شعار کفر ہے، کفار کا شعار ہے، تم اس تکرار کو سمجھ رہے ہو تو کوئی چیز نہیں ہے، ہر لفظ کے اندر معنی اور اثر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کفریات شرکیات آپ کے ہاں ان اعمال اور اقوال اور احوال کے ذریعے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے، مدارس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھلائے۔ اس وقت صورتحال جو میں نے آج دیکھی، بعض لوگوں نے بھیجا، مساجد میں یہ حرکتیں کی گئی، مساجد میں یہ حرکتیں کی گئی جو بالکل شرکیہ شعار، کفریہ شعار۔ ایک بڑے ادارے کے ایک مفتی صاحب نے کہا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم تو آپ کے سلسلے میں جو 2 فتوے ہیں اس سے اپنے محتمم صحابی کو نہیں قائل کر سکے۔ تو احقر نے ان سے بغیر کسی تاخیر کے عرض کیا، میں نے کہا آپ خود بھی قائل ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب آدمی قائل ہوتا ہے تبھی دوسرے کو قائل کر پاتا ہے، ورنہ دوسروں ہی سے قائل ہوتا پھرتا ہے۔ یا تو داعی بنے گا آدمی یا مدعو بنے گا، طے شدہ مسئلہ ہے، یا تو داعی بنے گا یا مدعو بنے گا۔ کہنے لگے نہیں ہماری اور آپ کی رائے میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ نے جو فرمایا کہ ہم اپنے محتمم صاحب کو نہیں قائل کر سکے، اور وہ کہہ رہے تھے اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا آپ نے محتمم صاحب سے پوچھا نہیں کہ یہ شعار کفار ہے؟ اس کو حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی اور ان کے استاد و شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کیا فرما گئے ہیں، اور صاحب اخلاص و حمیت سید عبدالرب صوفی علیہ الرحمہ جو اس کے بڑے محقق تھے، استاد تھے، انہوں نے بتلایا اس کے معنی یہ ہیں۔ اس وقت لوگ نقلچی قسم کے، ان کو صحیح الفاظ کے معنی تک معلوم نہیں ہے۔ میں نے ایک بڑے ادارے کے محتمم صاحب سے جب کہا کہ آپ نے اخبار میں لکھا کہ اس کو لیا گیا تھا، کس نے لیا تھا؟ تو انہوں نے ایک غیر کا نام لیا، انہوں نے لیا۔ میں نے کہا ان کا اس ادارے سے کیا تعلق؟ وہ اس کے محتمم تھے، شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے، ناظم تعلیمات تھے، مفتی تھے، کون تھے؟ تو کہنے لگے اس میں کیا کچھ اشکال کی بات ہے؟ میں نے کہا آپ کے علم میں نہیں اس کے معنی؟ کہہ نہیں میرے تو علم میں نہیں۔ میں نے کہا جب آپ کے علم میں نہیں تو پھر آپ نے اس کی اپیل کیسے کی جب آپ کو اس کے معنی ہی معلوم نہیں؟ تو یہ بات تو 10 سال سے پہلے کی ہے، یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ اور پھر انتہائی محمل بات انہوں نے جواب میں کہی کہ ہمارے حضرت محتمم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی حمد باری سمجھ کر اگر پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا میاں پھر ان سے کہہ دینا کہ سجدہ اور رکوع سمجھ کے ڈنڈوت کر لینا، کہ ہم بظاہر تو ڈنڈوت کر رہے تھے لیکن حقیقتاً ہماری نیت تھی سجدے اور رکوع کی۔ کوئی شعار کفر نہیں رہ جائے گا ایسی تعویلات باطلہ اور ایسی تعویلات واہیہ سے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ اہل علم ہیں جو بجائے ابقائے علم کے افنائے علم کی باتیں کرتے ہیں، علم کو باقی رکھنے کے، علم کو فنا کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے بھی شیخ و مرشد حضرت حکیم الامت نور اللہ قدہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے مجھے خیال ہوتا تھا کہ دجال کے دجل سے لوگ کیسے بہک جائیں گے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہوگا، عقل بھی دی ہوگی، لیکن جب ایک طاغوت و دجال آیا حضرت کے زمانے کا، کیونکہ دجال اکبر آئے گا آخر میں، ایک دجالین کی جماعت ہے پوری، تو حضرت کے زمانے میں جو دجال آیا جس کو حضرت طاغوت و دجال فرمایا کرتے تھے، حضرت نے فرمایا اس کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ ایسے دجال کے دجل و فریب میں آئیں گے جیسے اس کے دجل و فریب میں آ رہے ہیں۔ جہاں یہ کچھ کہہ دیتا ہے فوراً
قرآن و حدیث میں اس کے دلائل علماء ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان علماء کے سامنے قرآن و حدیث اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کے کچھ کہنے سے پہلے۔ حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خاص تربیت یافتہ اور ان کے مجاز بھی ہیں، خلیفہ ہیں، اور حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب کے بھی خلیفہ ہیں، انہوں نے اس طاغوت و دجال کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو قل هو اللہ پڑھ کے تقریر کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، اس کے لیے بڑی واضح مثال دی انہوں نے، جس کو ہر موٹی عقل والا بھی سمجھ لے۔ فرمایا کہ جب کوئی شاطر شکاری شکار کرنے جاتا ہے تو اسی جانور کی بولی بولتا ہے جس کو پھنسانا ہوتا ہے، جس کو شکار کرنا ہوتا ہے، جس کو جال میں لینا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی، اپنی برادری کی آواز ان کو اتر آتے ہیں بیچارے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے ان کی بولی بول رہا ہے تاکہ وہ پھنسیں، اس کے جال میں آئیں۔ میرے عزیز و دوستو، آج ہر شخص کا یہ فرض ہے، جیسا کہ ہمارے مفکرین نے یہ رائے سالہ سال پہلے دی تھی کہ جو عمل حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کر کے پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، یہ بتلاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت و پرستش کرو گے۔ آج یہ فرض ہے کہ ہر شخص اپنے گھر پر بچہ ہو یا بچی اس کا جائزہ لے کہ یہ کفریہ شرکیہ چیزوں میں تو شریک نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سہارنپور میں وہاں رہتے تھے تو میرے گھر پر اہلیہ کے پاس ایک بچی آیا کرتی تھی چھوٹی، قرآن پاک پڑھنے۔ اس نے ایک دن روا روی میں بتلایا کہ میں جہاں پڑھتی ہوں وہاں کوئی مسلم بچی نہیں پڑھتی ہے، اور جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم اپنا نام بھی وہی بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ ہم کو وہی سمجھیں۔ اور بھی بعضی باتیں اس نے ایسی بتلائیں جس سے محسوس ہوا کہ انتہائی مرعوبیت اور تاثر کا شکار ہے بچی۔ اس کی والدہ کو میں نے کہا بلا کر سمجھاؤ اور کہو کہ یہ بچی آپ نے وہاں داخل کی ہے، اس کے ایمان کا جائزہ ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں حسنی رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر زمانے میں بار بار اس پر توجہ دلائی کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والوں سے، بچے ہوں یا بچیاں، ان کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ کہاں پر ہیں۔ آج بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات میں عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ سہارنپور میں ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب، مولانا اطہر حسین صاحب کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو مولانا سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، بہت بے تکلف معلوم ہوتا تھا، بچپن کے ساتھی ہیں، ایک حکیم صاحب تھے۔ عرصے تک جب میں نے ان کو نہیں دیکھا تو میں نے ان کے محلے میں ان کے ایک عزیز سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آتے، ان کا تو 8-10 سال ہوئے انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا۔ میں نے کہا ان کے کوئی بیٹے نہیں؟ ان کا نہیں، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ پہلے سہارنپور میں پڑھتی تھیں، پھر دہلی چلی گئیں، وہاں پڑھنے لگیں، پھر ان کو ملازمت بھی مل گئی، اور پھر اپنی والدہ کو بھی بلا لیا، اور ان تینوں نے غیروں سے شادیاں کی۔ تو ہم نے کہا آپ لوگوں نے اس میں کچھ مزاحمت نہیں کی، ان کو سمجھایا نہیں؟ کہا نہیں سمجھایا ہم لوگوں نے۔ تو ماں نے یہ جواب دیا کہ جس اسٹینڈرڈ کی ہماری لڑکیاں ہیں اس اسٹینڈرڈ کے لڑکے مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ تو میں کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں تعلیم، ملازمت اور شادی یہ جڑی ہوئی ہے۔ اب بعض لوگ لکھ رہے ہیں مفتی صاحب اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والوں سے درخواست کی جائے، گزارش کی جائے، ان کو توجہ دلائی جائے کہ یہ سب ہو رہا ہے، وہ اس پر روک تھام کریں۔ میں نے کہا کیا بھائی، ائمہ مساجد، علماء مدارس اور بزرگان دین کیا ان کی ٹانگ پکڑ پکڑ کے گھسیٹے ہیں؟ اصلاح معاشرہ اس کا نام ہے۔ ان ماں باپ کو کیوں فکر نہیں ہے کہ بچی اور بچہ ہمارا کہاں پڑھ رہا ہے، اس کی دوستی کس سے ہو رہی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دیکھو دوستی کرنے سے پہلے
دوست کو دیکھ لو کہ وہ کس دین پر ہے، کس طریقے پر ہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی کا دوست ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُهُ، کہ ذرا دیکھ بھال لیا کرو کس سے دوستی گانٹھ رہے ہیں۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی دوستی پر نظر رکھی جائے۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور تجربے کی فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ پیسے دینے سے ان کی عادت بگڑتی، ان کو چیز لا کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جس چیز کی ضرورت ہو ان کو گھر پر لا کر، تاکہ وہ اس کے عادی ہوں، بازار کے عادی نہ ہوں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی نور اللہ مقدہ بہت لطیفوں میں نصیحت فرما دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا حضرت حج میں جا رہے ہیں، کوئی نصیحت فرما دیجیے، فرما ہاں حج اور عمرہ جب ہی ہو سکے گا قاعدے سے جب بازار سے بیزار رہو گے، اس لیے بازار سے بیزار رہنا، بے ضرورت بازار نہ جانا۔ پہلے ضرورت سمجھ لینا واقعی کیا ہے، اس کو نوٹ کر لینا، پھر کسی سے معلوم کرنا وہ چیز کہاں ملتی، بس وہیں چلے جانا، پورے بازار میں نہ ٹہلنا، پوچھتے پھرو، پتہ چلے گا لینی تھی ایک چیز 10 چیزیں اکٹھی کر لائے فضول۔ تو فرمایا اس سے فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کے ہاں علم بھی تھا اور حلم بھی تھا اور حکمت بھی تھی۔ ہر بزرگ کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے علماء دین کی، بزرگان دین کی، اور خاص طور پر اپنے والدین کی قدردانی نصیب فرمائے۔ تربیت والدین سے مل سکتی ہے، ادب، شرافت، تہذیب، تمیز، یہ کہاں ملے گی؟ والدین کے پاس۔ خالص علم کہاں ملے گا؟ جو علماء ہیں ان کے پاس۔ علم صحیح بنیاد ہے عمل مقبول کی، اور پھر عمل مقبول کی بنیاد پڑے گی بزرگان دین کے پاس۔ دین کی ایک صورت ہوتی ہے، دوسرے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیسرے اس میں ایک لذت اور کشش کی کیفیت ہوتی ہے۔ علم کی صورت تو تقریر سن کر، کتاب پڑھ کر حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور مگر لذت اور کشش، بیتابی اس عمل کے لیے، یہ بزرگان دین کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو تربیت والدین سے، تعلیم اساتذہ سے،